بسم اللہ الرحمن الرحیم 1177 کے اوائل کا ایک مہینہ تھا۔ قاہرہ کے فوجی علاقے میں غیر معمولی رونق اور چہل پہل تھی۔ کسی میدان میں گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے اور کہیں پیادہ سپاہیوں کو ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ شتر سواروں کی رونق الگ تھی۔ قاہرہ سے دور پہاڑی علاقے میں منظر ایسا تھا جیسے جنگ لڑی جا رہی ہو۔ یہ سلطان ایوبی کی فوج کی جنگی مشق تھی۔ ایک وادی میں آتش گیر مادہ پھینک کر آگ لگائی گئی تھی جو 20-25 گز تک پھیلی ہوگی۔ سوار گھوڑے دوڑاتے ان شعلوں میں سے گزر رہے تھے۔ ایک جنگی مشق دور ریگستان میں ہو رہی تھی۔ کسی سپاہی کو پانی اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بڑی ہی سخت ٹریننگ تھی جو نئی رنگروٹوں کو دی جا رہی تھی۔ بھرتی ابھی جاری تھی۔ فوج کے تمام سالار اور دیگر افسر اس ٹریننگ میں مصروف تھے۔ سلطان ایوبی سلطنت کے دوسرے مسائل اور امور کی طرف رات کو توجہ دیتا تھا۔ اس کا دن ٹریننگ کی نگرانی کرتے اور سالاروں کو ہدایات دیتے گزرتا تھا۔ اس نے سب سے کہہ دیا تھا کہ اگر صلیبیوں نے شام پر فوج کشی نہ کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے لڑائی سے توبہ کر لی ہے یا ان کی عقل جواب دے گئی ہے، مگر ان دونوں میں سے ایک بھی بات صحیح نہیں، وہ ضرور آئیں گے۔ اس وقت تک کسی نہ کسی مقبوضہ علاقے سے اپنے کسی آدمی کو آنا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے پاس کھڑے ایک سالار سے کہا۔ وہ ایک چٹان پر کھڑا جنگی مشق دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، صلیبی آئیں گے ضرور۔ یہ مجھے کوئی جاسوس ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کدھر سے آئیں گے، کہاں آئیں گے اور ان کی نفری کتنی ہوگی۔ وہ چٹان سے اتر کر کسی اور طرف جانے لگا تو اسے دور سے گرد اڑتی نظر آئی جو ایک یا دو گھوڑوں کی تھی۔ سلطان رک گیا۔ گرد قریب آئی تو اس میں سے دو گھوڑے برآمد ہوئے۔ ایک پر علی بن سفیان تھا اور دوسرے کو سلطان پہچان نہ سکا۔ وہ تریپولی سے امام کا بھیجا ہوا جاسوس تھا جو وہاں سے اونٹ پر روانہ ہوا تھا، بہت دنوں بعد قاہرہ پہنچا تھا۔ علی بن سفیان نے اسے رپورٹ لی اور اسے گھوڑا دے کر ساتھ لے آیا تاکہ رپورٹ سلطان ایوبی کو فوراً دی جائے۔ جاسوس نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ صلیبی ایک برق رفتار اور طوفانی حملے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ فوجوں کا اجتماع شروع ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ فوج حنین کے شاہ رینالڈ کی ہے۔ وہ اس طوفانی جلگار کی قیادت کرنا چاہتا ہے، وہی رینالڈ جسے نور الدین زنگی نے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اسے وہ اپنی شرائط پر رہا کرنا چاہتے تھے، مگر زنگی کی بے وقت موت رینالڈ کی رہائی کا باعث بنی۔ اقتدار اور زر و جواہرات کے لالچی امراء نے نور الدین زنگی کے کمسن بیٹے کو کٹ پتلی بنایا اور رینالڈ کو رہا کر دیا۔ آج وہ رینالڈ اسلام کا خاتمہ کرنے آ رہا ہے۔ ہاں، تم آگے سناؤ۔ انہیں جلگار کرنی چاہیے تھی۔ اور کون ہوگا؟ تریپولی کا ریمانڈ ہوگا۔ زیادہ تر افواج کا اجتماع وہیں ہو رہا ہے اور حملے کی تفصیلات وہیں طے ہو رہی ہیں۔ تیسرا بالڈون ہوگا۔ اس کی فوج بھی کم نہیں۔ یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ صلیبی فوج کب کوچ کرے گی۔ حملہ شام پر ہوگا۔ حلب، ہرن اور حما کے نام سنے گئے ہیں۔ کوچ جلدی ہوگا۔ علی بن سفیان، سلطان ایوبی نے کہا، مجھے تریپولی سے آخری اطلاعات کا انتظار رہے گا۔ ان اطلاعات کا انتظار نہ کریں جن کی آپ توقع لگائے بیٹھے ہیں۔ علی بن سفیان کے بجائے جاسوس نے جواب دیا، صلیبیوں کے عسکری ایوان میں ہمارے آدمی تھے، دونوں مارے گئے ہیں۔ اس نے راشد، چنگیز اور وکٹر کا واقعہ سنا دیا۔ سلطان ایوبی کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ جاسوس نے کہا، رینالڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج میں 250 نائٹ ہوں گے۔ آپ نے ان دونوں جاسوسوں نے مرنے سے پہلے امام کو بتایا تھا کہ صلیبی آپ کو چھاپا مار اور شب خون مارنے کا طریقہ استعمال کرنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کچھ ایسی چالیں سوچ لی ہیں جن سے وہ آپ کو مجبور کر دیں گے کہ آپ پوری فوج کو سامنے لا کر لڑیں۔ انہیں آپ کی اس کمزوری کا علم ہے کہ آپ کے پاس فوج کی کمی ہے۔ اسی کے پیش نظر وہ بہت زیادہ فوج لا رہے ہیں تاکہ آپ گھوم پھر کر نہ لڑ سکیں۔ جاسوس کی یہ اطلاع ملنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی باہر کم نظر آنے لگا۔ وہ کمرے میں بند رہنے لگا، کاغذ پر ممکنہ میدان جنگ کا نقشہ بنا کر اس پر پیش قدمی اور دیگر چالوں کی لکیریں کھینچتا رہتا۔ کبھی اچانک اپنے سالاروں کو بلا کر ان کے ساتھ بحث میں الجھ جاتا اور انہیں موقع دیتا کہ وہ بھی رائے دیں اور چالیں سوچیں۔ ان سالاروں میں ایک عیسیٰ الحقاری تھا جو ایک قابل سالار ہونے کے علاوہ عالم اور قانون دان بھی تھا۔ اسے بعض مورخوں نے سلطان ایوبی کا دست راست بھی کہا ہے۔ ایک روز سلطان ایوبی نے خلاف توقع کوچ کا حکم دے دیا۔ اس نے فوج کا خاصا حصہ سوڈان کے سرحد کے ساتھ خیمہ زن کر دیا کیونکہ ادھر سے بھی حملے کا خطرہ تھا۔ اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی تھی کہ وہ پیش قدمی کرتا تھا تو اس کے عقب میں بھی دشمن ہوتا تھا۔ صلیبیوں کے لیے
وہ مصر کی ساری فوج نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس نے کوچ کیا تو مورخوں کے اعداد و شمار کے مطابق اس کے پاس جو فوج تھی وہ 1000 پیادہ تھی۔ یہ سب مملوک تھے۔ مملوک آزاد کیے ہوئے غلاموں کو کہا جاتا تھا۔ یہ لڑاکے اور جنگجو تھے۔ ان کے علاوہ 8000 گھوڑ سوار تھے، جن میں مصری بھی تھے، اور وہ سوڈانی بھی، جنہیں 1169 عیسوی میں سلطان ایوبی نے بغاوت کے جرم میں فوج سے نکال کر انہیں زرخیز زمینوں پر آباد کر دیا تھا۔ اب وہ مصر کے وفادار تھے، ان پر اعتماد کیا جا سکتا تھا، مگر یہ 1000 مملوک اور 8000 سوار نئے فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔ انہوں نے ابھی جنگ نہیں دیکھی تھی۔ ان کی ٹریننگ بمشکل مکمل ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی اپنی فوج اپنے بھائی العادل کی زیر کمان حلب کے مضافات میں چھوڑ آیا تھا۔ اسے کسی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ صلیبی اتنی جلدی شام تک نہیں پہنچیں گے۔ اس نے کوچ بہت تیز کرایا اور حلب جا پہنچا۔ وہاں اسے پتہ چلا کہ صلیبیوں نے ہرن کے قلعے کو محاصرے میں لے رکھا ہے۔ آپ نے ہرن کا مکمل ذکر پچھلی ویڈیوز میں پڑھا اور سنا ہے۔ سلطان ایوبی نے محاصرہ کرنے والی صلیبی فوج کو محاصرے میں لے لیا۔ اس کی یہ چال ایسی اچانک تھی کہ صلیبی جم کر نہ لڑ سکے۔ سلطان ایوبی نے بہت سے قیدی پکڑے اور صلیبیوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس نے پیش قدمی جاری رکھی اور 2 اہم مقامات بڈیا اور رملہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ فتوحات قدرے آسان تھی۔ مصر سے آئے ہوئے نئے سپاہیوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ وہ سمجھے کہ جنگ اسی طرح ہوتی ہے، جس میں فتح ہماری ہی ہوتی ہے۔ اسے نئے سپاہی غیر محتاط ہو گئے۔ صلیبیوں نے غالباً دانستہ پسپا ہو کر سلطان ایوبی کو دھوکہ دیا تھا۔ انہوں نے تھوڑی سی فوج کی نمائش کی تھی۔ یہ فرنگی یعنی فرینکس تھے۔ رینالٹ اور بالڈون کی فوجیں ابھی سامنے نہیں آئی تھیں، وہ اسی علاقے میں موجود تھیں۔ اب صلیبیوں نے ایسے سخت اقدامات کیے تھے کہ سلطان ایوبی کے جاسوس دشمن کے علاقے سے نکل ہی نہ سکے۔ تریپولی کے جاسوس کے بعد ادھر سے کوئی آ ہی نہیں سکا۔ رملہ کے قریب ایک ندی تھی، جس کا پانی تو گہرا نہیں تھا، ندی گہرائی میں تھی اور چوڑی بھی۔ عیسیٰ الحکاری نے رملہ کو فتح کر کے اپنے دستوں کو رملہ کے ارد گرد پھیلا دیا۔ اچانک ندی کے کنارے کی اوٹ میں صلیبیوں کی فوج یوں نکلی جیسے سیلاب کناروں سے باہر آ گیا ہو۔ یہ فوج جانے کب سے وہاں چھپی بیٹھی تھی۔ عیسیٰ الحکاری کے دستے بے خبری میں مارے گئے۔ وہ بکھرے ہوئے بھی تھے، مقابلہ نہ کر سکے۔ تریپولی کے جاسوس کی یہ اطلاع صحیح ثابت ہوئی کہ صلیبی ایسی چالیں چلیں گے جن سے سلطان ایوبی اپنے محسوس طریقہ جنگ سے لڑنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس وقت کے ایک واقعہ نگار ابن اسیر نے لکھا ہے، فرنگی اس طرح ندی سے نکلے جیسے انسانوں اور گھوڑوں کا سیلاب کناروں سے باہر آ کر آبادیوں کو اپنے ساتھ بہائے لے جا رہا ہو۔ سلطان ایوبی کی فوج بے خبری میں مکمل گھیرے میں آ گئی۔ مشہور مورخ جیمز نے لکھا ہے، شاہ بالڈون صلاح الدین ایوبی سے پہلے اپنی فوج رملہ کے مضافات میں لے آیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج نے رملہ کا شہر فتح کر لیا۔ اس کے ہراول کے ایک سالار ایولن نے شہر کو آگ لگا دی تھی۔ صلیبیوں کی گھات کامیاب رہی۔ ایوبی گھیرے میں آ گیا، اس کے دستے بکھر گئے۔ اس نے کئی دستے یکجا کر لیے اور اپنی خصوصی چال کے مطابق جوابی حملہ کیا، مگر میدان صلیبیوں کے ہاتھ میں رہا۔ صلاح الدین ایوبی کا حملہ نہ صرف ناکام رہا بلکہ اس کے لیے پسپائی بھی ناممکن ہو گئی۔ نئے رنگروٹ جو چند ایک مقامات آسانی سے فتح کر کے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انہیں کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا، وہ ایسے بھاگے کہ انہوں نے مصر کا رخ کر لیا۔ بھاگنے والوں میں ان کی تعداد زیادہ تھی جنہیں بعض غیر محتاط فوجی افسروں نے مال غنیمت کا لالچ دے کر بھرتی کیا تھا۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ سب ناتجربہ کار تھے۔ سلطان ایوبی اس کیفیت میں رہ گیا تھا کہ وہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر میدان کارزار سے نکلا اور اپنی جان بچائی۔ قاضی بہاؤالدین شداد جو اس جنگ کا عینی شاہد ہے، اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، سلطان ایوبی نے مجھے اس شکست کی وجہ ان الفاظ میں بتائی تھی، صلیبیوں نے میری چال چل کر میری فوج کو اس وقت جنگ میں گھسیٹ لیا جب میں اسے جنگی ترتیب میں نہیں لا سکا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ میری فوج کے پہلوؤں پر جو دستے تھے وہ جگہ آپس میں بدل رہے تھے۔ یہ بہت بڑی نقل و حرکت تھی۔ صلیبیوں نے اس کیفیت میں حملہ کر دیا۔ ان کا حملہ اتنا شدید اور اچانک تھا کہ میرے نئے سپاہی اور سوار گھبرا کر پیچھے کو بھاگ اٹھے اور انہوں نے مصر کا رخ کر لیا۔ وہ راستے سے بھٹک گئے اور دور دور بکھر گئے۔ میں انہیں یکجا نہ کر سکا۔ دشمن نے میری فوج سے بہت سے جنگی قیدی پکڑے، ان میں عیسیٰ القاہری بھی تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو مروانے کی بجائے حکم دے دیا کہ اپنے اپنے طور پر میدان جنگ سے نکلو اور قاہرہ پہنچنے کی کوشش کرو۔ سلطان ایوبی نے صلیبیوں کو 60,000 دینار فدیہ ادا کر کے
عیسیٰ الحقاری کو رہا کرا لیا۔ ایک مصرف واقعہ نگار محمد فرید ابو حدید نے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی نے اپنے بھائی شمس الدولہ توران شاہ کو اس جنگ اور اپنی شکست کا حال لکھا تھا، جس میں اس نے عربی کا ایک شعر بھی لکھا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں: میں نے تمہیں اس وقت یاد کیا جب صلیبی برچیاں چل رہی تھیں، دشمن کی سیدھی اور گندمی رنگ کی برچیاں ہمارے جسموں میں داخل ہو کر ہمارا خون پی رہی تھی۔ یہ مارکہ اکتوبر 1177 میں لڑا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس حالت میں قاہرہ پہنچا کہ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی فوج نہیں تھی، اس کا محافظ دستہ بھی ساتھ نہیں تھا۔ اس نے قاہرہ پہنچتے ہی مزید بھرتی کا حکم دیا۔ شام کے محاذ پر وہ اپنے بھائی العادل اور بڑے قابل سالاروں کو ہما کے راستے میں چھوڑ آیا تھا۔ آج وہ رملہ اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے، جہاں 800 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے شکست کھائی تھی۔ رملہ جو بیت المقدس سے 10 میل دور شمال میں واقع ہے، اردن کے علاقے میں ہے۔ جون 1168 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلیوں نے اردن کے اس تمام علاقے پر قبضہ کر لیا تھا جو دریائے اردن کے مغربی کنارے پر اسرائیل کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ اب اسرائیلیوں نے یہ علاقہ خالی کرنے کے بجائے اس پر مکمل قبضہ کر لیا ہے اور کہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں یہاں سے نکال نہیں سکتی۔ انہوں نے رملہ کو اور اس تمام مقبوضہ علاقے کو اس وقت بھی قتل گاہ بنایا تھا جب انہوں نے اس پر قبضہ کیا تھا۔ یہ آج بھی قتل گاہ ہے۔ گزشتہ 1 سال سے رملہ میں جو مسلمان رہ گئے ہیں وہ اسرائیل حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور اسرائیلی انہیں ظلم و تشدد اور رائفلوں کی گولیوں سے خاموش کرا رہے ہیں۔ اسرائیلیوں کی ہٹ درمی اور عربوں کے آپس میں اختلاف بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی اس علاقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب اتنے برس تو گزر گئے ہیں، لیکن 800 سال پہلے جب یہ علاقہ اور یہی رملہ صلیبیوں کے قبضے میں آیا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھا تھا۔ وہ میدان جنگ سے بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلا تھا۔ اس کی فوج ایسی بری طرح بھاگی کہ بکھر کر مصر کا رخ کر لیا۔ فوج کی خاصی نفری صلیبیوں کی قیدی ہو گئی اور کچھ نفری قاہرہ تک بے سر و سامانی کی حالت میں یا پیادہ جاتے صحرا اور سفر کی ضابطوں کی بھیڑ چڑھ گئی۔ ایسی شکست حوصلے اور جذبے توڑ دیا کرتی ہے۔ سنبھلتے سنبھلتے مدتیں گزر جاتی ہیں، لیکن سلطان ایوبی مصر جا کر نہ صرف سنبھلا بلکہ اس علاقے میں واپس گیا جہاں سے شکست کھا کر بھاگا تھا۔ اس نے صلیبیوں کے لیے قیامت برپا کر دی۔ رملہ آج پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہا ہے۔ سلطان ایوبی کے سامنے صرف یہ مسئلہ نہیں تھا کہ شکست کا انتقام لینا ہے اور صلیبیوں کی پیش قدمی کو روکنا ہے۔ اسے بہت سے خطروں نے گھیر رکھا تھا۔ اس کی صفوں میں غداروں کی کمی نہیں تھی۔ سوڈان کی طرف سے حملے کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ سوڈانیوں کو معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کے پاس فوج نہیں رہی اور جو ہے وہ شکست خوردہ اور زخم خوردہ ہے۔ یہ خطرہ تو سب سے بڑا تھا کہ صلیبیوں کے پاس فوج 10 گنا زیادہ تھی اور اس فوج کے حوصلے کو رملہ کی فتح نے مضبوط کر دیا تھا۔ ایک یہ خطرہ بھی تھا کہ جو مسلمان امراء سلطان ایوبی کے مخالف تھے وہ اس کی شکست سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ وہ ایک بار پھر متحد ہو کر سلطان ایوبی کی اس فوج کے لیے مصیبت بن سکتے تھے جسے وہ محاذ پر چھوڑ آیا تھا۔ اس فوج کا سالار اعلیٰ اس کا اپنا بھائی العادل تھا، جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل اعتماد تھا، اور ایک خطرہ صلیبی جاسوسوں کا بھی تھا۔ پسپائی کے وقت صلیبیوں کے جاسوسوں کا بھی مصری فوج کے بھیس میں مصر پہنچ جانا آسان تھا۔ یہ جاسوس مصر میں افواہیں پھیلا کر قوم کی حوصلہ شکنی کر سکتے تھے۔ اس شکست کے بعد العادل قرون ہما تک پیچھے ہٹ آیا تھا۔ اس داستان کی پچھلی اقساط میں آپ نے ہما کی جنگ کی تفصیل پڑھی ہے، جہاں سلطان ایوبی نے اپنے مخالف مسلمان امراء کو شکست دی تھی۔ ہما کا قلعہ بھی تھا۔ صلیبی سلطان کو شکست دے کر ہما کی طرف بڑھے۔ العادل خود بھی قابل سالار تھا اور اس کے ساتھ جو سالار تھے وہ مردان حر تھے۔ ان کا دین و ایمان سلطان ایوبی کی طرح پختہ تھا۔ العادل اپنے بھائی سلطان ایوبی کا شاگرد تھا۔ جنگی چالوں کی مہارت اس سے سیکھی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ صلیبی اتنی بڑی اور اتنی آسان فتح کے بعد رملہ میں ہی خیمہ زن نہیں ہو جائیں گے۔ اس نے کسی بحروب میں اپنے جاسوس پیچھے چھوڑ دیے اور خود فوج کے ساتھ ہما کا رخ کیا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ سلطان ایوبی مصر چلا گیا ہے اور اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ صلیبیوں کی فوج ہما کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ العادل نے اپنی فوج کی کیفیت دیکھی، اچھی نہیں تھی۔ سپاہیوں کا حوصلہ مجروح ہو گیا تھا۔ گھوڑوں اور اونٹوں کی بھی کمی ہو گئی تھی۔ رست کی کیفیت بھی تسلی بخش نہیں تھی۔ البتہ وہ فوج کو بڑی اچھی جگہ لے آیا تھا۔
جہاں سبزہ، پانی اور علاقہ پہاڑی تھا۔ العادل نے فوج کو ایک جگہ جمع کر لیا۔ اس نے دیکھا کہ اونٹوں کی خاصی تعداد زخمی ہے۔ اس نے ان اونٹوں کو ذبح کرا دیا اور فوج سے کہہ دیا کہ پیٹ بھر کر گوشت کھاؤ۔ اس طرح اس نے رات کو ایک وسیع وادی میں جشن کا منظر بنا دیا۔ شام کو ہی اس نے حلب اور دمشق کو اس پیغام کے ساتھ قاصد دوڑا دیے تھے کہ جس قدر رسد، جانور اور اسلحہ بھیج سکتے ہو بھیجو۔ رات جب سپاہی اونٹ کا گوشت کھا کر سیر ہو چکے تو العادل ایک ٹیکری پر چڑھ گیا۔ اس کے دائیں بائیں دو مشعل بردار کھڑے تھے۔ اس نے انتہائی بلند آواز میں کہا، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدوں، اس حقیقت کو قبول کرو کہ ہم شکست کھا کر آئے ہیں۔ کیا تم اس حالت میں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں اور اپنی بیویوں اور اپنی بچیوں کے سامنے جاؤ گے اور انہیں یہ بتاؤ گے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں سے شکست کھا کر آئے ہیں؟ کیا تمہاری مائیں تمہیں دودھ کی دھاریں بخش دیں گی؟ وہ گھروں میں بیٹھی اس خبر کا انتظار کر رہی ہیں کہ ہم نے قبلہ اول کو کفار کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ جن علاقوں میں کفار قابض ہیں وہاں وہ مسلمان عورتوں کو بے آبرو کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو کہ اپنی ماؤں اور بہنوں کو کیا جواب دو گے۔ تم میں سے جو یہاں سے پیچھے جانا چاہتے ہیں الگ کھڑے ہو جائیں، میں انہیں نہیں روکوں گا، انہیں گھروں کو جانے کی اجازت ہے۔ العادل خاموش ہو گیا۔ فوج پر بھی خاموشی طاری تھی، کوئی ایک بھی سپاہی الگ نہ ہوا۔ سالار اعلیٰ، ہمیں اپنا مقصد بتائیں۔ کسی سپاہی کی آواز گرجی، آپ کو کس نے بتایا ہے کہ ہم گھروں کو جانا چاہتے ہیں؟ اگر میں پسبائی میں مارا گیا تو یہ میری وصیت ہے کہ میری لاش دفن نہ کی جائے۔ ایک اور آواز گرجی، گدھوں اور بھیڑیوں کے لیے پھینک دی جائے۔ پھر کئی آوازیں سنائی دی، ہر آواز میں جذبے کا جوش تھا۔ العادل کا سینہ پھیل گیا۔ اس نے کہا، دشمن تمہارے پیچھے آ رہا ہے، تمہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ارملا کی فتح اس کی آخری فتح ہے۔ آج کی رات اور کل کا دن مکمل آرام کرو، کل رات تمہیں بتا دیا جائے گا کہ ہم کیا کریں گے۔ العادل نے فوج سے فارغ ہو کر اپنے سالاروں اور کمانداروں کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور انہیں ہدایات دی کہ کل رات وہ اپنے دستوں کو کہاں کہاں لے جائیں گے۔ ہما کا قلعہ قریب ہی تھا۔ صلیبی بہت تیزی سے پیش قدمی کر رہے تھے۔ یہ بالڈون کی فوج تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آگے ہما کا قلعہ ہے اور العادل کی فوج اسی قلعے میں ہوگی۔ اسے جاسوسوں کے ذریعے یہ بھی معلوم تھا کہ جو فوج ہما کی طرف پسپا ہو کر گئی ہے اس کا کمانڈر العادل ہے اور العادل سلطان ایوبی کا بھائی ہے۔ یہ تو معمولی سا فوجی بھی سمجھ سکتا تھا کہ تھکی ہوئی اور شکست خوردہ فوج اپنے قریبی قلعے میں ہی جائے گی۔ چنانچہ صلیبی بادشاہ بالڈون نے برق رفتار پیش قدمی کر کے ہما کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے اعلان کیا کہ قلعے کا دروازہ کھول دیا جائے ورنہ قلعے کو زمین سے ملا دیا جائے گا۔ وہ اس خیال میں تھا کہ العادل کی فوج لڑنے کی حالت میں نہیں۔ اعلان کے جواب میں قلعے کی دیواروں سے تیروں کی بوچھاڑیں آئی۔ بالڈون نے ایک بار پھر اعلان کیا کہ یہ خون خرابہ بے مقصد ہوگا، تم لڑ نہیں سکو گے، قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی قیدی کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ قلعے کے اوپر سے آواز آئی، اتنی دور رہو جہاں تک ہمارے تیر نہ پہنچ سکے۔ قلعہ تمہیں دینے کی بجائے اسے ہم خود زمین سے ملا دیں گے۔ ہمارا خون بے مقصد نہیں بہے گا، تم بے مقصد موت مرو گے۔ قلعے کی دیواروں پر جو کھڑے تھے انہیں صلیبیوں کی فوج یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے سمندر کی موجیں ہر طرف سے قلعے کو نرگے میں لیے ہوئے ہوں۔ اس کے مقابلے میں قلعے میں جو فوج تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اس قلیل فوج کے کمانڈر ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہ تھے۔ فوج بہت تھکی ہوئی تھی۔ یہ تعاقب تھا۔ بالڈون اس کوشش میں تھا کہ العادل کو کہیں آرام کرنے اور اپنی فوج کو اثر نو منظم کرنے کی مہلت نہ دے۔ وہ العادل کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا بھائی ہونے کی وجہ سے العادل بڑا ہی قیمتی قیدی تھا۔ اس کے عوض صلیبی سلطان ایوبی سے کڑی شرطیں منوا سکتے تھے، کوئی علاقہ لے سکتے تھے۔ بالڈون کو پوری توقع تھی کہ وہ قلعے کی فوج اور العادل سمیت لے سکے گا۔ بالڈون نے اپنی فوج کو قلعے سے اتنی دور پیچھے ہٹا لیا تھا جہاں تک قلعے والوں کے تیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اسے ایسا خطرہ تو تھا ہی نہیں کہ باہر سے کوئی فوج اس پر حملہ کر دے گی۔ سلطان ایوبی بھی وہاں نہیں تھا، اس کی فوج بھی نہیں تھی۔ بالڈون کو ہما کا قلعہ اپنے قدموں میں پڑا نظر آ رہا تھا۔ شام کے فوراً بعد وہ اپنے کمانڈروں کو اگلے روز کے احکامات دے کر اپنی ذاتی خیمہ گاہ میں چلا گیا جو فوج سے کچھ دور پیچھے تھی۔ اس دور کے جنگجو بادشاہوں کے خیمہ گاہیں شیش محل سے کم نہیں ہوتی تھی۔ بالڈون تو فاتح تھا، 3-4 صلیبی لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں۔
اور 4 وہ مسلمان لڑکیاں تھیں جنہیں صلیبی کمانڈروں نے مفتوحہ علاقے سے پکڑا اور بالڈون کو بطور تحفہ پیش کی تھی۔ یہ لڑکیاں عرب کے حسن کا شاہکار تھیں۔ صلیبی لڑکیوں نے انہیں ذہن نشین کرا دیا تھا کہ ان کا رونا اور آزاد ہونے کے لیے تڑپنا بیکار ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ خوش قسمت ہیں جو صلیب کے بادشاہ کے حصے میں آئی ہیں۔ جو لڑکیاں صلیبی فوجیوں کے قبضے میں آ گئی ہیں ان کا حشر دیکھ کر زمین اور آسمان کانپتے ہیں۔ تمہیں آخر کسی مسلمان امیر یا حکام کے حرم میں جانا تھا جہاں تم قیدی ہوتی۔ 2-4 سال بعد جب تمہاری نوجوانی کی کشش ماند پڑنے لگتی تو تمہیں کسی سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا جاتا۔ تم اگر اپنی فوج کے ہاتھ چڑھ جاتی تو تمہارے مسلمان بھائی تمہارا وہی حشر کرتے جو ہماری فوج کرتی ہے۔ عورت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسے جس کے ساتھ بیاہ دیا جائے یا وہ جس کے قبضے میں آ جائے وہی انسان اس کا خدا اور اس کا مذہب بن جاتا ہے۔ پھر کیوں نہ تم اس انسان کے پاس رہو جو میدان جنگ کا بادشاہ ہے، ایک ملک کا بادشاہ ہے اور دل کا بھی بادشاہ ہے۔ پہلے روز لڑکیاں تڑپی تھی، ان پر تشدد نہ کیا گیا، انہیں کوئی دھمکی نہ دی گئی۔ بالڈون نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان ہیں اور خوبصورت بھی ہیں تو اس نے اپنی ہائی کمانڈ کے جرنیلوں سے کہا تھا کہ ان لڑکیوں کو ٹریننگ دے کر بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسی قیمتی لڑکیوں کو عیاشی کا ذریعہ بنا کر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا تھا، مگر اسے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ انہیں بیٹیاں بنا کر رکھے گا۔ اس نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جس کی توقع تھی، لیکن انہیں اپنی قوم کی شہزادیوں جیسی اہمیت دی، انہیں سبز باغ دکھائے اور باتوں باتوں میں انہیں آسمان تک پہنچا دیا۔ ہمیں اپنی عصمت کی قربانی دینی ہی پڑے گی، ان میں سے ایک لڑکی نے اس وقت کہا جب چاروں کو تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع ملا تھا۔ ہمیں فرار ہو جانا چاہیے اور انتقام لینا چاہیے، دوسری نے کہا، لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم ان پر یہ ظاہر نہ کریں کہ ہم نے ان کی غلامی دلی طور پر قبول کر لی ہے۔ پہلی لڑکی نے کہا، ہمیں اپنا اعتماد پیدا کرنا ہے، میرے والد سلطان ایوبی کی فوج میں ہیں۔ ایک اور لڑکی نے کہا، آج کل مصر میں ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کافروں کی لڑکیاں اپنی قوم اور اپنی صلیب کی خاطر اپنی عزت کی قیمت دے کر ہمارے بڑے بڑے حاکموں کو صلیب کی وفادار بنا لیتی ہیں، کسی کو قتل کرنا ہو تو قتل کرا دیتی ہیں، ہماری فوج کے راز معلوم کر کے اپنے حاکموں تک پہنچاتی ہیں۔ میں جانتی ہوں، ایک اور لڑکی بولی، ان کی لڑکیاں وہی کام کرتی ہیں جو ہمارے مرد جاسوس دشمن کے ملک میں جا کر کرتے ہیں۔ وہ چپ ہو گئی، ادھر ادھر دیکھ کر رازداری سے بولی، اگر ہم انہیں کہہ دیں کہ ہم ان کا مذہب قبول کرتی ہیں تو ایسا موقع پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم اس بادشاہ کو قتل کر دیں، اور کچھ نہ ہوا تو فرار کا موقع پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ایک لڑکی نے کہا، جس رات بالڈون کی فوج نے ہما کے قلعے کو محاصرے میں لے رکھا تھا اس سے 2 راتیں پہلے لڑکیوں نے پیش قدمی کے دوران صلیبی لڑکیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کی باتیں سمجھ گئی ہیں اور وہ کسی وقت بھی مذہب تبدیل کر لیں گی۔ بالڈون کو بتایا گیا تو اس نے 4 لڑکیوں کو بیش قیمت ہار پیش کیے اور 4 کے گلے میں چھوٹی چھوٹی صلیبیں لٹکا دی۔